بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا عقد، سود۔ اللہ عز و جل نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے متعلق بہت سخت حکم فرمایا، لہٰذا سونے چاندی اور غلے کا کاروبار کرنے والوں پر اس سے بچنا فرض ہے، کیونکہ سود صرف سونے چاندی اور کھانے والی اشیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا لا یاقومون الا کما یاقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اگر اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ احناف کے نزدیک سود کی تعریف یہ ہے، عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، یہ سود ہے۔ سود ہر اس چیز میں پایا جاتا ہے جو ماپ یا تول سے بکتی ہو، جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے، مثلا گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو لیے اور ایک طرف زیادہ ہو، حرام ہے، اور اگر وہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہو یا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو تو سود نہیں۔ عمدہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں، یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے مگر یہ اچھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہے مگر وہ خراب ہے۔ جب بھی سود اور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ربا الفضل اور ربا ناسیہ کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، قدر و جنس دونوں موجود ہوں تو کمی بیشی بھی حرام ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اور ایک طرف نقد ہو دوسری طرف ادھار، یہ بھی حرام۔ مثلا گیہوں کو گیہوں، جو کو جو کے بدلے میں بیع کریں تو کم و بیش حرام، اور ایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا، یہ بھی حرام، اور دونوں قدر و جنس میں سے ایک ہو ایک نہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے، اور ادھار حرام، مثلا گیہوں کو جو کے بدلے میں، یا ایک طرف سیسا ہو ایک طرف لوہا، کہ پہلی مثال میں ماپ اور دوسری میں وزن مشترک ہے مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں بیع کیا، اس میں جنس ایک ہے مگر قدر موجود نہیں، لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تھان دے کر 2 تھان یا ایک غلام کے بدلے 2 غلام خرید لے، مگر ادھار بیچنا حرام اور سود ہے۔ اگرچہ کمی بیشی نہ ہو اور دونوں قدر و جنس نہ ہو تو کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز۔ مثلا گیہوں اور جو کو روپے سے خریدے، یہاں کم و بیش ہونا تو ظاہر ہے کہ 1 روپے کے عوض میں جتنے من چاہو خریدو، کوئی حرج نہیں، اور ادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدو، روپیہ مہینے میں، سال میں، دوسرے کی مرضی سے جب چاہو دو، جائز ہے، کوئی خرابی نہیں۔ صراف یعنی سنار پر واجب ہے کہ وہ ادھار اور کمی بیشی کرنے سے بچے۔ ادھار سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سونے چاندی میں سے کوئی چیز سونے چاندی کے بدلے میں صرف ہاتھوں ہاتھ ہی بیچے کہ مجلس میں ہی دونوں طرف سے قبضہ ہو جائے، یہ ادھار سے بچنا ہے۔ یہ مسئلہ بیع صرف کے متعلق ہے، اور بیع صرف یہ ہے کہ سمن کو سمن کے بدلے بیچنا۔ بیع صرف میں کبھی جنس کا جنس سے تبادلہ ہوتا ہے، جیسے روپے چاندی کے سکے سے چاندی خریدنا، یا چاندی کی ریزگاریاں سکے کے حصے یعنی 58 54 وغیرہ خریدنا۔ سونے کو اشرفی یعنی سونے کے سکے سے خریدنا، اور کبھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے، جیسے روپے سے سونا یا اشرفی خریدنا۔ بیع صرف کے جائز ہونے کی صورتیں۔ احناف کے نزدیک بیع صرف چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، دونوں طرف ایک ہی جنس، مثلا چاندی کے بدلے چاندی یا سونے کے بدلے سونا ہے تو شرط یہ ہے کہ دونوں وزن میں برابر ہوں اور اسی مجلس میں 10 بدس قبضہ ہو، یعنی ہر ایک دوسرے کی چیز اپنے فعل سے قبضے میں لائے۔ اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبضہ نہیں کیا بلکہ فرض کرو عقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھ دی اور اس کی چیز لے کر چلا آیا، یہ کافی نہیں، اور اس طرح کرنے سے بیع ناجائز ہوگی بلکہ سود ہوا۔
نمبر 2 اتحاد جنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا کچھ لحاظ نہ ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جدھر کھرا مال ہے ادھر کم ہو اور جدھر کھوٹا ہو زیادہ ہو، کہ اس صورت میں کمی بیشی سود ہے۔ نمبر 3 اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ ایک میں صنعت ہے اور دوسرا چاندی کا ڈھیلا ہے، یا ایک سکہ ہے دوسرا ویسا ہی ہے، اگر ان اختلافات کی وجہ سے کم و بیش کیا تو حرام و سود ہے۔ نمبر 4 اگر دونوں جانب ایک جنس نہ ہو بلکہ مختلف جنسیں ہوں، مثلا روپے کے بدلے سونا یا اشرفی ہو، تو کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں، مگر تقابض بدلین یعنی ثمن و مبیع پر قبضہ ضروری ہے۔ اگر تقابض بدلین سے قبل مسجد بدل گئی تو بیع باطل ہو گئی۔ سنار دارالضرب یعنی درہم و دینار بنانے کے کارخانے میں سونا دے کر اس سے بنے ہوئے دینار خریدے، یہ حرام ہے کیونکہ یہ معاملہ ادھاری کی صورت میں ہوتا ہے۔ نیز اکثر اوقات اس میں کمی بیشی بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دینار اس سونے کے وزن کے برابر واپس نہیں آتے۔ 3 اشیاء میں زیادتی سے احتراز۔ 3 اشیاء میں زیادتی سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 1 ٹوٹی ہوئی چیز، صحیح اور سالم چیز کے عوض بیچنا۔ اس صورت میں بھی یہ بیع صرف اس وقت جائز ہوگی جبکہ دونوں چیزیں برابر ہوں۔ نمبر 2 اچھی چیز کو ردی کے بدلے میں بیچنا۔ ردی چیز کو اچھی چیز کے بدلے اس طرح نہ خریدا جائے کہ وہ وزن میں کم ہو اور نہ ہی اس طرح بیچا جائے کہ وزن میں زیادہ ہو، یعنی جب سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچے تو کمی بیشی جائز نہیں، اگرچہ ایک طرف کھوٹا سونا چاندی ہو اور دوسری طرف خالص، لیکن جب دونوں کی جنسیں مختلف ہو جائیں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3 سونے اور چاندی سے مرکب اشیاء۔ جو چیزیں سونے اور چاندی سے مرکب ہوں، مثلا سونا اور چاندی ملا کر بنائے گئے دینار وغیرہ میں اگر سونے کی مقدار مجہول ہو تو ان کے ساتھ معاملہ لین دین کرنا سرے سے جائز ہی نہیں، مگر جب کسی شہر میں اسی طرح کی نقدی رائج ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی رخصت ہے، اور یہ رخصت اس صورت میں ہوگی جب ان کے مقابلے میں کسی اور نقدی سے لین دین نہ ہوتا ہو۔ اگر دراہم میں تانبے کی ملاوٹ ہو تو اسی طرح جن دراہم میں تانبے کی ملاوٹ کی گئی ہو، اگر شہر میں ان کے ساتھ لین دین کرنے کا رواج نہ ہو تو ان پر معاملہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں ان سے مقصود چاندی کا حصول ہوگا اور ان کی مقدار مجہور ہے، اور اگر یہ نقدی شہر میں رائج ہو تو پھر اس معاملے میں رخصت ہوگی کیونکہ اس کی حاجت ہے۔ نیز اب اس صورت میں ان دراہم سے چاندی نکالنا مقصود نہیں ہوتا، مگر چاندی کے مقابلے میں ان کی بیع کرنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ تانبے کی ملاوٹ والے دراہم میں چاندی کی مقدار مجہول ہے۔ سونا چاندی ملا کر بنائے گئے زیورات۔ یوں ہی وہ تمام زیورات جو سونا اور چاندی ملا کر بنائے گئے ہیں انہیں سونا یا چاندی کسی سے بھی خریدنا جائز نہیں، بلکہ اگر اس میں سے سونے کی مقدار معلوم ہو تو اسے کسی اور سامان کے ذریعے خریدنا چاہیے۔ اگر چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو کہ اسے آگ سے پگھلا کر سونا حاصل نہ ہو تو اس کو اس کے برابر چاندی سے بیچنا جائز ہے، اور اسی طرح چاندی کے علاوہ دیگر چیزوں کے عوض بھی بیچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صراف کے لیے جائز نہیں کہ سونے کے بدلے ایسا ہار خریدے جس میں سونا اور موتی ہوں، اور نہ ہی اس کو بیچنا جائز ہے، بلکہ اگر اس میں چاندی نہ ہو تو اس کو چاندی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ نقد بیچے۔ جس کپڑے کو سونے سے بنایا گیا ہو اور اس میں اتنی مقدار میں سونا ہو کہ اسے آگ پر رکھنے سے مقصود سونا حاصل ہو سکے تو اسے بھی سونے کے ساتھ خریدنا جائز نہیں، ہاں چاندی وغیرہ کے ساتھ خریدنا جائز ہے۔ غلے کی بیوپاری کے لیے حکم۔ غلے کا کاروبار کرنے والوں پر مجلس ہی میں قبضہ کر لینا لازم ہے، چاہے خریدے اور بیچے جانے والے کھانے کی جنس ایک ہو یا مختلف، اور اگر جنس بھی ایک ہو تو ان پر 2 چیزیں ضروری ہوں گی۔ نمبر 1 مجلس میں ہی قبضہ کرنا، نمبر 2 مقدار برابر ہونا۔ قصاب، نان بائی، تیلی اور گوالے کے لیے احکام۔ اس سلسلے میں قصاب کا معاملہ یہ رائج ہے کہ اسے بکری دے کر اس کے عوض اس سے نقد یا ادھار گوشت خریدا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ احناف کے نزدیک گوشت کو جانور کے بدلے میں بیع کر سکتے ہیں، وہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو، مثلا بکری کے گوشت کے عوض میں بکری خریدی، یا دوسری جنس کا ہو، مثلا بکری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ یہ گوشت اتنا ہی ہو جتنا اس جانور میں گوشت ہے، یا اس سے کم یا زیادہ، بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح خباز یعنی نان بائی کا معاملہ ہے کہ اسے آٹا دے کر اس سے نقد یا ادھار روٹیاں خریدی جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ احناف کے نزدیک روٹی کو آٹے یا گندم کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ تیل نکالنے والوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ انہیں بیج، تل اور زیتون دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے بدلے ان سے تیل لیا جائے، یہ صورت بھی حرام ہے۔
अखनाफ के नज़दीक तिलों को उनके तेल के बदले में या जैतून को रोगन जैतून के बदले में उस वक़्त बेचना जायज़ है कि उनमें जितना तेल है उसके मुकाबले वो तेल ज़्यादा हो जिसके बदले में उसको बै कर रहे हैं। यानी खुली तेल या सरसों का फूक के मुकाबले में तेल का कुछ हिस्सा होना ज़रूरी है, वरना नाजायज़। यूँ ही सरसों को कड़ोते तेल के बदले में या आलसी यानी छोटी छोटी नाजुक पत्तियों का एक पौधा और उसके बीज जिनसे तेल निकाला जाता है को उसके तेल के बदले में बै करने का हुक्म है। गर्ज ये कि जिस खली की कोई कीमत होती है उसके तेल को जब उससे बै किया जाए तो जो तेल मुकाबिल में आता है, जो तेल मुकाबिल में है वो उससे ज़्यादा हो जो उसमें है। इसी तरह गवाले का दूध दिया जाता है, गवाले को दूध दिया जाता है ताकि उसके इव्ज उससे घी, पनीर, मक्खन और दूध की दीगर अशिया ली जाएं, ये भी हराम है। अखनाफ के नज़दीक दूध को पनीर के बदले में कमी बेशी के साथ बेच सकते हैं। खोए के बदले में दूध बेचने का भी यही हुक्म है क्योंकि मकासिद में मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ जिन्स हैं। गल्ले को जब उसकी जिन्स के अलावा किसी और जिन्स के साथ बेचा जाए तो नकदी बेचा जाए और उसी की जिन्स से बेचा जाए तो नकद और बराबर बराबर बेचा जाए। अशिया को अपनी असल के इवज़ खरीद फरोख्त करना। हर वो चीज़ जिसे किसी खाने वाली चीज़ से निकाला गया हो तो उसे उस असल के साथ किसी भी तरह बेचना जायज़ नहीं, ना बराबर बराबर और ना ही कमी बेशी के साथ। लिहाजा गंदम के बदले आटा, रोटी और सत्तू नहीं बेचे जा सकते। इसी तरह अंगूर के बदले अंगूर का शीरा, सिरका और उसका जूस नहीं बेचा जा सकता और ना ही दूध के बदले पनीर, घी, मक्खन, खोया और लस्सी की बै हो सकती है। अखनाफ के नज़दीक कमी बेशी के सूद होने के लिए कदर दोनों चीज़ों का मकेली या मौजनी होना और जिन्स का एक होना शर्त है। दोनों चीज़ों का एक नाम और एक काम हो तो एक जिन्स समझिए और नाम व मकसद में इख्तलाफ हो तो दो जिन्स जानिए, जैसे गेहूं और जौ। कपड़े की किस्में मलमल, लट्ठा, गबरोन, छींट वगैरह अजनास मुख्तलफा हैं। फिर गंदम, आटा और सत्तू एक ही जिन्स है। अब चूंकि इनको बराबर बराबर माप कर बै करना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा उन्हें एक दूसरे के बदले में बेचना जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता गंदम, आटा या सत्तू के बदले में रोटी को बेचा जा सकता है, जैसा कि पीछे मज़कूर हुआ। और अंगूर के बदले उसका जूस वगैरह बेचने का हुक्म यह है कि ये जूस अंगूरों से निकलने वाले जूस की निस्बत ज़्यादा हो तो फिर बै जायज़ होगी और अगर उससे कम या बराबर हो तो बै जायज़ नहीं होगी। अखनाफ के नज़दीक दूध के बदले पनीर, घी, मक्खन और खोया की बै जायज़ है, जैसा कि पीछे मज़कूर हुआ। नोट: जब खाने वाली चीज़ें ज़ख़ीरा होने वाली अशिया में से ना हो तो बराबर बराबर होना उनके जायज़ होने के लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा तर खजूर को तर खजूर के बदले में और अंगूर को अंगूर के बदले में बै नहीं किया जा सकता, ख्वाह बराबर बराबर हों या कमो बेश। ये चंद जुमले बै की तारीफ़ और ताजरों को फसाद के मकामात से आगाह करने के लिए काफ़ी हैं ताकि उनमें से किसी चीज़ के बारे में उन्हें शक हो और उन पर इल्तबास पैदा हो जाए तो वो इन फसाद वाले मकामात के बारे में फतवा ले सकें, और अगर वो उसे भी ना जान सकें तो वो सवाल वाले मकामात को नहीं जान सकेंगे कि कहाँ सवाल करना है और सूद व हराम में पड़ जाएंगे और उन्हें खबर भी ना होगी। तीसरा वक्त बै सल्लम और उसकी 10 शराइत। बै सल्लम के हवाले से ताजिर को 10 शराइत का लिहाज रखना चाहिए। नंबर 1, रासुल माल की मिसल मालूम होता है कि अगर मुस्लिम फ़ी स्पुर्द करना मुश्किल हो तो रासुल माल की कीमत की तरफ रजू करना मुमकिन हो। लिहाजा अगर किसी ने एक कुर गंदम के लिए अंदाजे से एक मुट्ठी दिरहम दिए तो एक कौल के मुताबिक बै सही नहीं होगी। अखनाफ के नज़दीक तर खजूर को तर या खुश्क खजूर के बदले में बै करना जायज़ है, जबकि दोनों जानिब की खजूरें माप में बराबर हों। इसी तरह जो फल खुश्क हो जाते हैं उनके तर को खुश्क के इवज़ भी बेचना जायज़ है और तर के बदले में भी। वो बै जिसमें समन यानी खरीदार और बेचने वाले के दरमियान तय होने वाली कीमत फ़ौरन अदा करना ज़रूरी हो और मुबी यानी फ़रोख्तशुदा चीज़ को बाद में खरीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाजिम हो। बै सल्लिम में समन को रासुल माल कहते हैं। जिस चीज़ पर बै सल्लिम हो उसे मुस्लिम फ़ी कहते हैं। रासुल माल को मजलिस अक़्द में ही जुदा होने से पहले पहले बेचने वाले के सुपुर्द कर दिया जाए। लिहाजा अगर कब्जा करने से पहले बाहम अक़्द करने वाले जुदा हो गए तो बै सल्लिम फसख हो जाएगी। मुस्लिम फ़ी उन चीज़ों में से हो जिनके औसाफ की पहचान मुमकिन हो, मसलन गल्ला, जानवर, मादनियात, रुई, ऊन, रेशम, दूध, गोश्त और इतर फरोशों का सामान और इसी तरह की दीगर अशिया। ये अहले इराक़ के एक पैमाने का नाम है। ये जानवर, माजून, मुरक्किब और जिन अशिया के अज्जा मुख्तलिफ किस्म के होते हैं उनमें बै सल्लिम जायज़ नहीं। मसलन अजमी को माने
تیر، موزے وہ جوتے جن کے اجزاء اور بناوٹ مختلف ہو، اور جانوروں کی کھالیں۔ روٹی اور جن اشیاء کو کم یا زیادہ پکانے کی وجہ سے ان میں پانی اور نمک کی مقدار مختلف ہوتی ہے، ان میں بیع سلم جائز ہے اور اس بارے میں چشم پوشی کی جائے گی۔ قابل اور صاف امور کے وصف بیان کر دیے جائیں، حتیٰ کہ کوئی ایسا وصف بیان کرنے سے نہ رہ جائے جس کی وجہ سے قیمت میں اتنا زیادہ تفاوت ہو کہ لوگ اتنا نقصان نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ سلم میں یہ وصف بیان کرنا بیع خرید و فروخت میں دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ مدت مقرر ہو، اگر کچھ مدت میں مسلم فی سپرد کرنا طے کیا ہو تو مدت مقرر ہونی چاہیے۔ کھیتی کے کٹنے یا پھلوں کے پکنے تک کی مدت نہ ہو، بلکہ مہینوں اور دنوں کے حساب سے مدت مقرر ہو، کیونکہ پھل کبھی دیر سے پکتے ہیں اور کبھی جلدی پک جاتے ہیں۔ مسلم فی ایسی شے ہو جسے مقررہ میعاد پر ادا کرنے پر قادر ہو، اور عام طور پر وہ شے پائی جاتی ہو، معدوم نہ ہو، لہذا انگوروں میں اتنی میعاد کے لیے بیع سلم کرنا جس میں وہ پائے نہ جائیں جائز نہیں۔ اسی طرح تمام پھلوں کا معاملہ ہے۔ اگر وہ شے عام طور پر پائی جاتی ہو لیکن جب مقررہ وقت آئے تو کسی آفت وغیرہ کے سبب وہ اسے سپرد کرنے سے عاجز ہو جائے تو رب السلم خریدار کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو وہ مسلم الیہ بیچنے والے کو مہلت دے دے، اور اگر چاہے تو عقد توڑ دے اور راس المال یعنی طے شدہ قیمت واپس لے لے۔ مسلم فی سپرد کرنے کا مقام بیان کر دیا جائے۔ جن اشیاء میں مکان کے اعتبار سے اغراض مختلف ہوتی ہیں ان میں ادائیگی کی جگہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ مسلم فی کو کسی معین شے پر معلق نہ کرے، مثلا اس طرح کہنا اس کھیتی کی گندم یا اس پاک کے پھل، کیونکہ یہ یعنی معین شے پر معلق کرنا دین یعنی ادھار ہونے کو باطل کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی شہر یا بڑے دیہات کی طرف نسبت کی تو کچھ خرچ نہیں۔ ایسی قیمتی اشیاء جو نادر الوجود ہوں ان میں بیع سلم نہیں ہو سکتی، مثلا ایسا موتی بیان کیا جائے جس کی مثل بہت کم پایا جاتا ہے، یا خوبصورت لونڈی جس کا بچہ بھی ہو، اور ان کے علاوہ وہ اشیاء جن کی ادائیگی پر عام طور پر قدرت نہیں ہوتی۔ راس المال اگر غذا ہو تو پھر غذا میں بیع سلم نہ کی جائے، خواہ وہ راس المال کے جنس سے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اگر راس المال نقدی ہو تو پھر نقدی میں بیع سلم نہ کی جائے، اور ہم نے اسے سود کے بیان میں ذکر کر دیا ہے۔ نیچے تفصیل لکھی ہوئی ہے کسی پوائنٹ کی، یہ مسلم فی 8 نمبر میں جو پوائنٹ آیا اس کی نیچے یہاں تفصیل لکھی ہے۔ اخناف کے نزدیک اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر معین کر دیا کہ فلاں گاؤں کے گیہوں یا فلاں درخت کے پھل تو سلم فاسد ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے اس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدا نہ ہو، اس درخت میں پھل نہ آئیں، اور اگر اس نسبت سے مقصود بیان صفت ہے، یہ مقصد نہیں کہ خاص اسی کھیت یا گاؤں کا غلہ اسی درخت کے پھل، تو درست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف انتساب ہو تو سلم صحیح ہے، مثلا پنجاب کے گیہوں کہ یہ بہت بعید ہے کہ پورے پنجاب میں گیہوں پیدا ہی نہ ہو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔